احباب گرامی قدر، حق اور باطل کے درمیان کشمکش روز اولی سے جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، جہاں پر زبان سے وہاں زبان سے، جہاں ہاتھ سے وہاں ہاتھ سے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اس امر کو بیان کیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے عملی طور پر اپنی امت کے سامنے اس کے نمونے، اس کی مثالیں کئی ایک مواقع پر پیش کی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے۔ قافلہ نبوت کے سالار، امت کے غمخوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد و قتال کے لیے، مشرکین کی سرکوبی کے لیے نکلتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حق اور باطل کے درمیان جو پہلا بڑا معرکہ رونما ہوا رمضان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، اس میں کفار و مشرکین کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں کفار و مشرکین میں سے جس کسی کا باپ مارا گیا، جن کے بھائی مارے گئے، جن کے بیٹے مارے گئے، جن کے داماد مارے گئے، یا جن کے کوئی اور رشتہ دار مارے گئے، وہ انتقام لینے کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ تو انہوں نے جنگ بدر کے لیے جو سبب بنا تھا، قافلہ تجارتی جو شام کی طرف جا رہا تھا، افواہ یہ پھیلا دی گئی تھی کہ اس قافلے کو محمد اور ان کے ساتھیوں نے لوٹ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ قافلہ بچ نکلا تھا۔ تو جنگ بدر میں پسپائی اختیار کرنے کے بعد اور ہزیمت اور شکست فاش سے دوچار ہونے کے بعد ان تمام لوگوں نے ابو سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ اس قافلے کو اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کا بدلہ لینے کے لیے جنگی تیاریوں میں لگا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 1000 اونٹ، اور اگر آپ ایک اونٹ پاکستانی کرنسی کے مطابق کم از کم 5 لاکھ روپے شمار کریں تو یہ 50 کروڑ کی خطیر رقم بنتی ہے۔ 50 کروڑ یہ ہو گیا، اور 50,000 دینار، اگر 20 دینار ہو، سونے کی 20 اشرفیاں ہوں، اور آپ اس کا وزن کریں تو یہ بنتا ہے 85 گرام 7.5 تولے، اور فی تولہ تقریباً 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ کروڑوں میں خطیر رقم بنتی ہے، کروڑوں میں۔ کفار و مشرکین نے یہ سارا مال خرچ کیا اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کا نام و نشان دنیا سے ختم کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خاتمے کے لیے، توحید کے خاتمے کے لیے، کہ اس دنیا میں توحید کا نام لینے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے والا، اقرار کرنے والا کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں، جتنے بھی وہاں پر مٹھی بھر مسلمان ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کے عزائم تھے، ان کے مقاصد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، تاکہ اللہ کے دین سے روکیں۔ فسینفقونها، انہیں خرچ کرنے دو، یہ خرچ کریں،
خرچ کریں، اربوں کھربوں ڈالر لگانے دو، ان کو خرچ کرنے دو، خوب خرچ کریں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کریں گے، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان کے نصیب میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں سے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کے نام کو تو نہیں مٹایا جا سکتا، البتہ اسے مٹانے والے خود انشاءاللہ مٹ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ جنگ بدر میں بھی ہوا، جنگ احد میں بھی ہوا، جنگ خندق میں بھی ہوا۔ ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، ان کفار و مشرکین کے نصیب میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اگر کوئی مسلمان مومن کافروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، 72 حوروں سے اس کی شادی کروا دی جائے گی، قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جائے گا، اور بھی اس کے فضائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ لیکن یہ کافر، یہ مشرک، یہ نجس جب مسلمان مومن کے ہاتھوں قتل ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مار رکھی۔ جنگ احد میں میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ابتدائی طور پر اہل ایمان کی تعداد 1000 تھی اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ جس طرح جنگ بدر میں 313 یا 318، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری دبئی سے کتاب چھپی ہے، اس میں انہوں نے 318 تعداد نقل کی ہے تحقیق کے ساتھ۔ تو بہرحال کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، 313 ہو یا 318 ہو، کفار و مشرکین پھر بھی زیادہ تھے، 1000 کی تعداد میں تھے۔ اگلے سال جب جنگ احد ہوئی ہے تو مسلمانوں کی تعداد ابتدائی مرحلے میں 1000 ہے اور کفار و مشرکین کی تعداد 3000 ہے۔ اہل ایمان کا دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، نام اس کا بڑا پیارا ہے، نام اس کا بڑا خوبصورت ہے، لیکن کام اس کے اچھے نہیں تھے۔ تھا مسلمان لیکن دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مسلمان لیکن خفیہ طور پہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتا، تعلقات، اور انہیں پیغامات بھیجتا کہ آؤ مل کر ہم ان مٹھی بھر سچے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ہماری حکومت ہو، ہمارا ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ اس نے کیا کیا کہ عین موقع پر احد سے پیچھے ایک مقام ہے، وہاں پر اپنے 300 ہم نواؤں کو لے کر واپس آ گیا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس اقدام سے جب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تنہا رہ جائیں گے اور دشمن ان کو آسانی کے ساتھ ہڑپ کر لے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، یہ کہتا ہوا کہ ہماری رائے اور ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا؟ ہم نے یہ رائے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں، یہ مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ بھی جنگی حکمت عملی ہے کہ جنگ کرنی ہے تو اس میں جو سویلینز ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، لہذا باہر نکل کر کھلے میدان میں، کھلے مقام میں، وہاں پر جنگ ہونی چاہیے، تصادم ہونا چاہیے، ٹکراؤ ہونا چاہیے، جہاد ہونا چاہیے، قتال ہونا چاہیے، تاکہ عورتوں کو، بچوں کو اور عام لوگوں کو اور لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے احد کے مقام پر۔ وہاں پر صرف ہم ہوں گے اور دشمن ہوگا اور ڈٹ کے مقابلہ ہوگا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری رائے یہ تھی، ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا ہے، ہماری رائے کیوں نہیں مانی گئی؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے۔ تو جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اب جاؤ تم خود ہی لڑو جا کر، وہ واپس آ گیا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر۔ تو دوسرے مرحلے میں اہل ایمان کتنے رہ گئے؟ 1000 میں سے 300 نکال دیجیے، پیچھے کتنا بچا؟ 700۔ دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. منافقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیا جنہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا پھر کم از کم دفاع کرو، کہنے لگے ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں ہے. اور تم آج تک کیا کر رہے تھے؟ تم اتنی طاقت کس کے لیے تیار کر رہے تھے؟ تم اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے ہتھیار اور اتنے اسلحے آج تک کس کے لیے تیار کر رہے تھے؟ جب تم نے لڑنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا تھا سب؟ یہ کیا ہے سب؟ یہ قرآن ہے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اب جب لڑائی کا وقت آیا تو کہتے ہو کہ ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جب انہوں نے اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ کفر سے زیادہ قریب ہو گئے. کہ جب سچے مسلمانوں کے اوپر مشکل گھڑی آئی، مشکل وقت آیا، چاہیے تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی مدد کرتے، ان کی نصرت کرتے، ان کمزوروں کی نصرت کرتے، لیکن انہوں نے انہیں بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ کے یہ کفر سے زیادہ قریب ہو گئے. استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن بہرحال مسلمان اس نازک موڑ کے اوپر بھی گھبرائے نہیں کہ ہم 700 کی تعداد میں ہیں، دشمن 3000 کی تعداد میں ہے. ہم تھوڑے ہیں، اسباب میں بھی کم ہیں، وسائل میں بھی کم ہیں، تعداد میں بھی کم ہے. دشمن ہم سے 3 گنا تعداد میں زیادہ ہے. کیسے مقابلہ ہوگا؟ نہیں، انہوں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پر، بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب رہے ہیں. واللہ مع الصابرین. اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جنگ بدر میں بھی تو تعداد تھوڑی تھی، 313 یا 318 تھے اور دشمن 3 گنا تعداد میں زیادہ تھا، 1000 کی تعداد میں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہجرتوں کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، حالات کے ستائے ہوئے تھے. کسی کے پاس تلوار ہے تو دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو پھینکنے کے لیے نیزہ نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے کسی کے پاس گھوڑا نہیں. اسباب میں بھی کم، تعداد میں بھی کم، وسائل میں بھی کم. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کھڑے ہوئے، نکلے، میدان سجا، اللہ رب العالمین نے 4 اعتبارات سے مؤمنوں کی مدد فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اصل چیز ہے توحید، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین. کبھی بھی مسلمانوں کا، مومنوں کا جب بھی مقابلہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے کافروں کے ساتھ، اسباب، وسائل اور تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہوئی ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. کہ مومن باوجود اس کے کہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، اسباب میں تھوڑے ہوتے ہیں، وسائل میں تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ایمان اور یقین ہوتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، جواں مردی اور بہادری سے لڑتے، دلیری سے لڑتے، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے، تلواروں پہ تلواریں توڑتے جاتے. لیکن جب موت آ رہی ہے تو کہاں پر آ رہی ہے؟ گھر میں بستر پر آ رہی ہے. اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ خالد نے جہاں جہاں موت ملتی تھی وہاں وہاں موت کو تلاش کیا ہے، لیکن اللہ تیرے فیصلے ہیں، ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا. یہ سمجھنا کہ اگر جنگ کے لیے نکلیں گے تو مر جائیں گے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، وطن کا کیا ہوگا. اللہ کے بندو اس بات کی فکر کرو کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلیمے کو سر بلند رکھنا ہے، باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ بہتر کرے گا. اسی کا نام ایمان ہے. یہی ہمارا ماٹو ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ.
پھر احد میں ایک موقع ایسا آیا، یہ احد پہاڑ ہے 6 کلومیٹر لمبا، 6 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ ہے، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل رومات کہتے ہیں۔ کفار و مشرکین پہاڑ کی اوٹ سے نعرہ لگاتے ہیں، اعلو ہبل، ہبل کی جے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پہلے تو ہم خاموش تھے، جب اس نے شخصی اٹیک کیا ہم خاموش رہے، بڑی باتیں کی اس نے، ہم خاموش ہیں، لیکن اب بات اللہ کی توحید کی آ رہی ہے، اب خاموش نہیں رہیں گے، جواب دو۔ اللہ اعلی و اجل، اگر شرک کی پکار لگائی جائے گی تو شرک کی پکار کے مقابلے میں مسلمانوں پر، مؤمنوں پر توحید کی پکار لگانا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مشرک دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں، شرکیہ پکار لگا رہے ہیں، اور مومن مسلم اتنا ڈرپوک اور بزدل ہو جائے کہ وہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار نہ کر سکے، وہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب خاموش نہیں رہنا، اب اس شرکیہ پکار کے مقابلے میں توحید کی پکار لگاؤ، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے عظمت اور جلالت والا ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے شرک کی دوسری پکار لگائی، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ محض کوئی بت نہیں تھے جو پتھروں کے انہوں نے تراش لیے، مجسمے بنا لیے اور وہ مورتیاں انہوں نے سجا لی، نہیں، اس کے پیچھے شخصیات ہیں، اس کے پیچھے لوگ ہیں، اس کے پیچھے کتب، قبلے، کعبے، ابدال، سائیں، اوتار، قلندر ہیں، جس کی واضح دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا ہے تو خانہ کعبہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو پاش پاش کیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ ان بتوں میں اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے ہیں، ان بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے بلکہ ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر بھی تھما دیے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ساری زندگی، کبھی بھی قسمت آزمائی کے تیروں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، کوئی کھڑا کر کے پوجے یا کوئی لٹا کے پوجے، کام وہ بھی وہی کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے پھر؟ شرک وہ بھی کر رہا ہے، شرک یہ بھی کر رہا ہے۔ اب کوئی مسلمان چوری کرے، پولیس پکڑ لے اس کو، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چور کیوں کہتے ہو، مجھے شرابی کیوں کہتے ہو، مجھے ڈاکو کیوں کہتے ہو؟ جج پوچھے کیوں؟ تجھے چور کیوں نہ کہا جائے، تجھے ڈاکو کیوں نہ کہیں، تجھے شرابی زانی کیوں نہ کہیں؟ وہ آگے سے جواب دے میں مسلمان جو ہوں، میں نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، مجھے مسلمان کہو، مجھے چور کیوں کہتے ہو، مجھے ڈاکو کیوں کہتے ہو؟ تو جج کیا کہے گا؟ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں تو اور کیا کہیں، چور کو چور نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اگر تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں چاہیے کہ ایک بہترین اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو، اچھے شہری بنو، اچھے پاکستانی بنو، تمہیں تو دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل یہی مثال ہے، اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں شرک کروں، کلمہ جو پڑھ لیا میں نے، تو اب کوئی مجھے مشرک نہ کہے، مشرک کو مشرک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے پھر اس کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شرکیہ پکار کے مقابلے میں توحید کی پکار۔
کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دو اسے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ وہ زندہ رہتا ہے تو عزت کے ساتھ، مرتا ہے تو عزت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جبل رومات پر 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعینات فرمایا اور ہدایات جاری کی کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم غالب آئیں یا مغلوب ہو جائیں، ہمارا دشمن غالب آئے یا مغلوب ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہ الفاظ تک موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، سیرت نگاروں نے ذکر کیے ہیں کہ اگر ہم مغلوب ہو جاتے ہیں بالفرض، اور تم دیکھتے ہو کہ پرندے ہمارے جسموں کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے کسی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ جبل احد ہے، 6 کلومیٹر لمبا، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے اوپر 50 بہترین سنائپرز تیر انداز مقرر کیے، کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا وہ جو یہاں 50 صحابہ تھے، اور بہرحال نوشتہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کو ایسے ہی منظور تھا، یہ ہونا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے گئے، دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور دشمن میدان چھوڑ کر پسپائی اختیار کر کے پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گیا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو تقریباً جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، مسلمان جیت گئے، کفار مشرکین ہار گئے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے اس جگہ کو چھوڑنے میں۔ جو ہی انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے اور اپنے ذاتی فہم سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بما تعملون۔ پھر تمہیں غم در غم پہنچے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، کیونکہ خالد بن ولید جنگی پینترا بدل کے وہ اوپر سے احد پہاڑ پورا کراس کر کے پیچھے سے گھوم کے لمبا چکر لے کر اچانک وہاں سے حملہ آور ہوئے جہاں سے مسلمانوں کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ دشمن یہاں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن وہ بھاگا نہیں تھا، اس نے جنگی پینترا بدل کے وہاں سے حملہ کیا تھا جہاں سے مسلمان گمان بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ عبداللہ بن قمیعہ نے نیزہ مارا، یہ جو چہرے پر ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے نیچے وہ نیزہ پھنس جاتا ہے، کس کے چہرے مبارک پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، حتیٰ کہ آپ کا نچلا ایک رباعی دانت ٹوٹ جاتا ہے، چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر جو آپ کے ہم شکل تھے انہیں شہید کر دیا گیا، تو ایک کافر کو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے افواہ پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا، اضطراب پھیلا، بے چینی پھیلی، سراسیمگی پھیلی۔
کہ محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب آپ ہوش میں آتے ہیں ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان آپ کے چہرے مبارک سے خون چوس کر نکالتے ہیں اور صحابہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ دشمن حملے پہ حملے کر رہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو آج میں محمد کا دفاع کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے صحابہ جانیں قربان کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، لیکن دشمن کو پھر دوبارہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا نام ہے ام عمارہ نسیبیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی دیوانہ وار صنف نازک، اللہ اکبر اللہ اکبر، عورت ہے، صنف نازک ہے، اپنے نازک بدن پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے تیر کھا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا تو پوچھا ام عمارہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو کہا یا رسول اللہ مقصد آپ کا دفاع کرنا ہے، دشمن کو آپ تک پہنچنے سے روکنا ہے، مقصد یہ ہے نتمنى رفقتك فی الجنہ، جس طرح دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں او ساتھیو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے آپ کو دشمن کی صفوں میں پھینکتے ہیں، اپنے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تلواروں کے زخم کھاتے ہیں اور اس کے بعد شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے بھی اس کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اسے جنت عطا فرما دی۔ عمر بن جموع کو ان کے بیٹے کہتے ہیں ابو جان آپ 80 سال کے ہو گئے، بوڑھے ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، لنگڑاتے ہوئے بے ساکھی پہ چلتے ہیں، ہم آپ کے جوان کریل بیٹے ہیں، آپ آرام سے گھر میں بیٹھیے، ہم جائیں گے آپ کی جگہ پہ لڑنے کے لیے۔ عمر بن جموع کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو شاید میں تمہاری بات مان لیتا، یہاں پہ سودا جنت کا ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتا ہوا میدان میں جاؤں اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو چھلانگے لگاتا ہوا اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا دیا جاؤں۔ یہ شوال کا مہینہ، یہی مہینہ جس کی آج 15 تاریخ ہے، آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آدھا مہینہ باقی ہے، اسی مہینے میں غزوہ احد ہوا، جنگ احد ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 70 صحابہ شہید کیے گئے، اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی، جسے ہم بعد میں بیان کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ یہاں پر نقطہ یہ سمجھیے توحید کا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی سے دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو، اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، خون تاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل کر دی لیس لک من الامر شیء، اے پیارے پیغمبر آپ کا مقام ہماری خلق میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، لیکن ہم نے آپ کو ان معاملات میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ شیء اردو اور پنجابی میں اس کو شے کہتے ہیں، آپ کو ہم نے کچھ اختیار نہیں دیا۔ اللہ کا قرآن ہے، مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، جنت بھی اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ کی ہے، جنت میں وہ جائے گا جسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔
اور جنت میں اللہ رب العالمین اسے داخل کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، خواہ وہ کوئی حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور جہنم میں وہ جائے گا جسے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ جہنم میں اسے داخل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، خواہ وہ کوئی قریشی آزاد سردار ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے لا املک لنفسی، کسی دوسرے کی بات تو درکنار، میں محمد اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے لا املک، نہیں ہوں مالک، نہیں اختیار رکھتا لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کسی بھی قسم کے فائدے کا یا نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، جمع کر لیتا، پھر جنگ احد میں میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، جنگ احد میں میرا دانت نہ ٹوٹتا، جنگ احد میں میں غشی کھا کے نیچے نہ گرتا، جنگ احد میں یہ افواہ نہ پھیلائی جاتی کہ محمد کو شہید کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جب اللہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے بتاتا ہے، تب نبی کو پتہ ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا وہاں پر نبی کو عالم الغیب کہنا یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور نبی کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اب آئیے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بے دردی سے شہید ہوئے شوال کے مہینے میں جنگ احد میں، بہادری کے ساتھ، دلیری شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، کفار کو قتل کر رہے تھے۔ ہند بنت عتبہ اس عورت کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے وحشی بن حرب۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو آزاد ہو۔ اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں صرف حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ حمزہ کہاں ہے، میں نے حمزہ کو مارنا ہے۔ ایک موقع پر مجھے مل گئے تو میں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پہ بٹھایا اور ان کی ٹانگوں کے درمیان کا نشانہ لیا اور نیزہ پھینکا جو کہ ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لگا اور پار ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹھ کر میری طرف بڑھنا چاہا لیکن نہ بڑھ سکے، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کا لقب پا گئے۔ کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ کامیاب۔ جسے اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، اللہ کے لیے شہید کیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے۔ اور پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، شیروں کا شکار کر کے ایک مرتبہ واپس آئے، بتانے والوں نے بتایا کہ ابو جہل آیا تھا اور آپ کے بھتیجے کا دل دکھا کے انہیں پریشان کر کے گیا۔ حمزہ نے کہا اچھا، ابو جہل کی اتنی ہمت۔ گھر جانے کا ارادہ ترک کیا، میان سے تلوار نکالی، ہوا میں لہراتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اسے دھکا دیتے ہوئے تلوار اس کی گردن کے اوپر رکھتے ہوئے کہا اگر مجھے پتا چلا نا کہ تو نے آئندہ میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا ہے تو میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ واپس آئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے بھتیجے کے پاس، اور کہتے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں، ابو جہل کو نتھ ڈال کے آیا ہوں، آئندہ وہ تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی جرت بھی نہیں کرے گا، اب خوش ہو۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا آپ کی اپنی باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن مجھے حقیقی خوشی، دلی خوشی تب ہوگی جب میرا چاچا کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے
کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا اور گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا بھتیجے لو پھر میں گواہی دیتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ کہا بھتیجے آپ خوش ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کی پیشانی کو چوما اور بوسہ لیا اور انہیں اپنی سینے کے ساتھ لگایا، معانقہ کیا، کہا چچا اب مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، اب مجھے حقیقی خوشی ہوئی ہے۔ اتنے پیارے چاچا، اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی ہے مدینہ تو چاچا نے بھی بھتیجے کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کے اپنے آبائی وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ آج اس چاچا کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، آج اس چاچا کا کٹا ہوا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، ان کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے۔ ہند بن عتبہ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں کلیجہ چباؤں گی، جسم کا مزلہ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ماتم نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی۔ ہر سال اس واقعے کو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں محفلیں سجا کے، مجلسیں سجا کے، راستے بند کر کے، چراغاں کر کے، صحابہ کو اکٹھا کر کے، یہ ساری داستان، یہ ساری روایات بیان کر کے آپ نے ماتم کیا ہو، سینہ کو بھی کی ہو، ایسی کوئی دلیل ہمیں پورے ذخیرہ اسلام کے اندر نہیں ملتی۔ بلکہ صبر کیا، کیونکہ شہید کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ جنتوں میں ہے، مزے کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو جو جنت میں مزے کر رہا ہو اس کی شہادت پر ماتم کیسا، اس کی شہادت پر سینہ کو بھی کیسی؟ بلکہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہی اہل بیت کا، آل رسول کا عقیدہ تھا، لیس منا، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخسار پیٹے، اپنے بال نوچے، اپنے سینے پہ تھپیڑے مارے اور اپنے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار لگائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ عقیدے کو سمجھیے، عقیدہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے، اسلامی نظریات کیا ہیں، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق چلیے۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نہ اپنی جان پہ ظلم کرو، نہ کسی دوسرے کے اوپر بلا وجہ نہ حق ظلم کرو۔ اور یہی وحشی بن حرب، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ایک وقت آتا ہے کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اسلام، اس کی توبہ قبول کر کے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو قرآن میں وقت کے فرعونوں کے بارے میں، کفر کے لیڈروں کے بارے میں اعلان کرتا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو کافروں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ دوسرے بڑے بڑے اسلام دشمن لیڈر، سردار، قائدین، عمائدین، آج اپنے کفر سے باز آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، سچی توبہ کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، میں اللہ رب العالمین ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں پھر؟
جرح کرنے والے 1400 سال کے بعد ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم جنگ احد کا واقعہ بیان کریں اپنے مخصوص انداز میں، اور اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جملے کسے، صحابہ کرام علیہم رضوان پہ لعن طعن کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا، ہونا تھا، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا. 50 صحابہ اللہ کے رسول نے مقرر کیے، کہا تو یہ تھا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بہرحال انہوں نے جگہ چھوڑی. اللہ چاہتا تھا کہ کچھ صحابہ کو مقام شہادت پہ فائز کرے. پھر ان تمام واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. یقین جانو کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان کو معاف کر چکا، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی لیکن اللہ ان کو معاف کر چکا. اب ہم کون ہوتے ہیں 1400 سال کے بعد صحابہ پہ جرح کرنے والے، زبان درازی کرنے والے، صحابہ پہ سب و شتم کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ کس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے؟ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اپنے ایمان کی بقا کی فکر کیجیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ اللہ کی ناراضگی والا ایسا نکال بیٹھتا ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس زبان کے ایک غلط بول کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں نیچے کئی سال کی مسافت کے بقدر پھینک دیتا ہے. اپنے ایمان کی بقا کی فکر کیجیے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر چکا. اب ہم نے یہی کہنا ہے سب صحابہ کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بس جس طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی زبانوں سے بھی محفوظ رہنے دیں. بس اتنی ہماری ذمہ داری. دوسری بات، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اے پیارے پیغمبر، آپ بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کیجئے، استغفار کیجئے ان کے حق میں، ان سے درگزر کر دیجئے. یہی نہیں بلکہ فرمائیں کہ وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت بھی کیا کیجئے. اللہ اکبر، یہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا بعدی، دنیا کے مفادات کی خاطر میرے صحابہ کو نشانہ تنقید و تنقیس نہ بنانا، میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ پہ لعن طعن نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور اس کے مقابلے میں میرا کوئی ایک ادنا صحابی 1 پاؤ یا آدھا پاؤ گندم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو تم 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے ایک صحابی کے 1 پاؤ گندم کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والہ وبعد. اللہ کے بندوں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جنگ احد شوال کے مہینے میں ہوئی. جنگ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. کس مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے. کس مہینے میں؟ شوال کے اس مہینے میں. لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، شادی کی شوال کے مہینے میں. ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. اور آپ کہا کرتی تھی کہ ہم پسند کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی شوال کے مہینے میں کریں.
رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کس نے آپ کو کہا؟ کیسا آپ نے سوال پوچھ لیا؟ رفع الیدین کے بغیر اگر نماز ہو جاتی ہے تو آئیے سب کے سامنے کھڑے ہوں، یہاں نماز شروع کریں۔ کیسے کریں گے؟ ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، آئیں اس چیلنج کو قبول کریں، سب کے سامنے آئیں، یہاں پہ کھڑے ہوں، نماز شروع کر کے دکھائیں۔ کیسے نماز شروع کریں؟ رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع مانے اٹھانا، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ تو آپ دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر نماز شروع کیسے کریں گے؟ جب دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر آپ نماز شروع کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ کیا سوال ہوا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہیں جی، ہم نے وہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا ہے۔ اچھا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ اس کے بارے میں بھی پوچھئے، کیونکہ جو حکم پہلے رفع الیدین کا ہے وہی دوسرے کا ہے۔ اگر پہلا واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہے، اگر پہلا فرض ہے تو دوسرا بھی فرض ہے، اگر پہلا سنت ہے تو دوسرا بھی سنت ہے۔ اگر پہلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو دوسرے کے بغیر نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، باوضو کھڑا ہوں، مقدس مقام ہے، محترم دن ہے، محترم جگہ ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ باوضو کہتا ہوں، ہم نے کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایسی نہیں پڑھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کیے بغیر نماز پڑھی۔ کوئی ایک روایت بھی ہم نے نہیں پڑھی، بلکہ ہم نے یہی پڑھا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اٹھائیے کون سی حدیث کی کتاب آپ نے اٹھانی ہے، اس کے اندر ایک ہی بات ملے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے، اگر نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہے تو 4 مقامات پر رفع الیدین کیا ہے۔ نماز شروع کرتے وقت ہر رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تشہد میں بیٹھ کر تو تب بھی رفع الیدین کیا ہے۔ اور اگر نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہے تو پھر آپ نے 3 مقامات پر کیا ہے، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور ایسا ہر رکعت میں کیا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے نہیں کیا۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ كُلِّهِ، سجدے میں ایسا نہیں کیا، البتہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اور اگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہماری سنت نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اللہ رب العالمین ہر قسم کی فرقہ واریت سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.